بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا نشست نمبر 32 یعنی درس نمبر 32 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى ربك ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ علم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، ان الفلکا کہ کشتی تجری چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بنعمت اللہ اللہ رب العزت کی فضل سے، لیوریاکم تاکہ دکھائے تم کو، من آیاتی اپنی نشانیوں میں سے، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور کہ یقیناً لآیات نشانیاں ہیں، لکل صبار ہر صبر کرنے والے، شکور اور شکر گزار کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ اور جب ڈانگتی ہے ان کو، موجن موج، کا ظلل سایوں کی طرح، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین تو پکارتے وہ اللہ کو خالص کر کے، لہ الدین الدین یعنی بندگی کو، اللہ کی بندگی، اللہ اس کے دین کو خالص کر کے پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر بس جب نجات دیتے ہیں ان کو خشکی کی طرف، فمنہم تو بعد ان میں سے، مقتصد سیدھے راستے پر قائم ہے، قائم رہنے والے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور اور نہیں انکار کرتے ہماری نشانیوں کی، ہماری آیاتوں کی، مگر یعنی عہد شکن اور حق نہ ماننے والا۔ ختار بمعنی عہد شکن، کفور بمعنی حق نہ ماننے والا، حق کا انکار کرنے والا۔ اب توجہ فرما لیجئے۔ علم ترى ان الفلک، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کشتیاں سمندر میں اللہ تعالیٰ کی، بنعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے چلتی ہے، لیوریاکم تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، سمندر میں اپنے قدرت کے عجائبات دکھائے جب تم سمندر میں سفر کرو۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور کہ بلا شبہ اس میں ہر ایسے شخص کے لیے، یعنی جو سب صابر ہے اس کی طرف سے آنے والے ابتلا پر، شکور شاکر یعنی کے لیے کیا ہے، شکر کرنے والوں کے لیے اور صبر کرنے والوں کے لیے، جو اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہے، جو بلائے، جو ابتلا آتی ہے، اس پر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں، تو اس میں نشانیاں ہیں، جو اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا ہے۔ تو یہ دونوں مومن کی یعنی مومنین کی صفات ہے۔ ایمان کے دو حصے ہیں، نمبر ایک نصف شکر، نمبر دو نصف صبر۔ گویا کہ اس طرح فرمایا، ان فی ذالک لآیات لکل مؤمن کہ اس میں ہر مومن کے لیے عبرت کی نشانیاں ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ اور جب ان کو گیر لیتی ہے، یعنی کفار کو، موجن كالظُّلَلِ سایبانوں کی طرح، امواج موج بلند ہو کر جب ٹوٹتی ہے تو سایبان کی طرح بن جاتی ہے۔ الظلل یہ ذلتن کی جمع ہے، یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں سایہ دے، خواہ وہ پہاڑ ہو یا بادل ہو یا کوئی اور چیز ہو جو تمہیں سایہ دے، اس کو ظلل کہتے ہیں، یعنی ذلتن کہتے ہیں۔ اس سے چتری کو بھی ذلت ہی کہا جاتا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم تو وہ اللہ تعالیٰ کو خالص اعتقاد کر کے پکارتے ہیں، جب ان کو نجات ملتی ہے، الی البر فمنہم مقتصد دے کر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف جب یہ لوٹ آتے ہیں، بس ان میں سے بعض اعتدال پر رہتے ہیں۔ مقتصد بمعنی اقتصاد یعنی قائم رہتے ہیں اعتدال پر۔ مقتصد کا معنی ایمان اور اخلاص پر باقی رہنے والے، جو ایمان پہلے ظاہر ہوا تھا اور وہ کفر کی طرف نہیں لوٹتے، یا یہ کہ کفر اور ظلم میں زیادتی یعنی زیادہ نہیں بڑھتے بلکہ درمیانہ درجے میں رہتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر یعنی اس کی بات ہوگی، فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور۔
اللہ کل خطار کفور، جو یعنی جو بدعہد اور غدار ہوتے ہیں، یعنی آیات کی حقیقت کا انکار نہیں کرتا مگر جو بدعہد و غدار ہوتے ہیں، یعنی الخطر یعنی بدترین غدار، الکفور ناشکرے، یعنی اپنے رب کے ناشکر گزار جو ناشکری کرتے ہیں اس کو یعنی کفور کہا جاتا ہے، جو ناشکر ہو۔ یا ایہا الناس اتقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یا ایوہ الناس اتقو، اے لوگو ڈرو، ربکم اپنے پروردگار سے، وخشو اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا یجزی کے نہیں یعنی بدلہ دے گا، والدن باپ، عن ولدہی اپنے اولاد کی طرف سے، ولا مولودن اور نہ اولاد، ہوا جازن وہ بدلہ دینے والی ہے، عن والدی اپنے باپ کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا اور حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس نہ دھوکہ دے تم کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم اور نہ دھوکہ دے تم کو، باللہ اللہ کے بارے میں، الغرور بڑا دھوکہ باز، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک کہ قیامت کا علم وہ اللہ کے پاس ہے، وینزل الغیث اور وہ اتارتے ہیں بارش کو، ویعلم اور وہ جانتے ہیں، ما فی الارحام جو بچہ دانیوں میں ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں ہے، وما تدری نفس اور نہیں جانتا کوئی شخص ماذا تکسب کیا کرے گا، آئندہ کل، غدن کہ کل وہ کیا کرے گا، کہاں سے کمائے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت اور نہیں جانتا کوئی شخص بأی ارض کس زمین میں تموت مرے گا، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے اور سب چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم واخشوا، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، وخش یوما لا یجزی والد عن ولدہ، کہ اس دن ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکے گا اور اس کی طرف سے کوئی حق ادا نہ کر سکے گا۔ اصل کلام یہ ہے کہ لا یجزی فیہ، مگر یہاں پر یعنی لا یجزی ہی فیہ، اس میں لا یجزی ہی فیہ میں آگے فی کو محذوف کیا، یعنی محذوف کر دیا گیا، ولا مولود ہوا عن جاز عن والدہ شیئا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کی طرف سے ذرا برابر بھی مطالبہ ادا کر سکے گا۔ یہاں پر دیکھو کہ یہ جملہ تاکید کے اس طریقے پر وارد ہوا ہے کہ معطوف علیہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کی نسبت زیادہ تاکید والا ہے، یعنی جملہ اسمیہ یہ دیکھو، یا ایوہ الناس یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا عن جاز عن والدہ، تو یہاں پر جملہ فعلیہ کی نسبت یعنی جملہ اسمیہ میں تاکید، یعنی جملہ اسمیہ فعلیہ کی نسبت اس میں زیادہ تاکید ہے، اور اس میں مزید تاکید یہاں پر ہوا لایا، مولود ہوا مزید کو یعنی زیادہ لایا، اور مولود کا بھی لانا تو اس کو اور مؤکد بنا رہا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں پر خطاب ایمان والوں کو ہو رہا ہے، یعنی ایمان والوں کے خطاب فرما رہے ہیں، اور ان کے بڑوں کو، حالانکہ مسلمانوں کے آبا و اجداد کی اموات کفر میں آئی ہے، یعنی اقل القلیل، یعنی بہت جو کم سے کم ہے ان کی جو ہے نا موت تو ایمان میں ہی ہے، لیکن اکثر کی وفات تو موت یعنی کفر میں ہوئی، تو اس میں مسلمانوں کی اس تما کو مٹانا مقصود ہے کہ وہ اپنے آبا یعنی کفار کی کچھ سفارش قیامت کے دن کر سکیں گے۔ المولود میں تاکید کا معنی اس طرح ہے کہ ان میں سے ایک بچہ اپنے قریب ترین والد کے لیے جس کے بستر پر بھی وہ پیدا ہوا اگر سفارش کرے گا تو وہ بھی قبول نہ ہوگی، چہ جائے کہ آبا و اجداد مقدمین کے لیے وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ حق ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، یعنی برحق ہے کہ بس تمہیں
دنیا کی زندگی کا دھوکہ میں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ میں مبتلا نہ کر دے، یعنی اپنے زینت کے باعث اس کی نعمتیں قریب مگر لذت فانی ہے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے اللہ کے متعلق دھوکہ باز۔ نمبر ایک، آپ دھوکہ باز الغرور، دھوکہ باز ایک تو یہ ہے کہ نمبر ایک اس سے شیطان مراد ہے، یا یہ کہ دنیا مراد، یا یہ کہ تمہارے جو امیدیں ہیں، جو امیدیں تم نے اس کے ساتھ وابستہ کیے ہیں وہ مراد ہے الغرور، یعنی شیطان تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے، اس کے ساتھ دھوکے میں، اس کی وجہ سے دھوکے میں نہ رہے، یا دنیا کی زندگی عیب اور عشرت اور اس کی آرائش وغیرہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یا تمہارے جو امیدیں ہیں کہ تم نے امید جو عجیب عجیب چیزوں کے ساتھ باندھی وہ تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، یہاں سے مفاتیح الغیب، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کو مفاتیح الغیب کہا گیا، ان چار چیزوں کو مفاتیح الغیب کی چابیاں کہا گئی ہے، اور یہ یہاں سے ذکر کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، علم الساعہ کہ قیامت کا، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ہوئی کہ قیامت کی خبر، یعنی قیامت کے وقوع کا وقت یہ اللہ کے پاس، وہ ينزل الغیث، اور وہی بارش برساتا ہے، ينزل تجدید سے کے ساتھ ذکر کیا گیا، ينزل الغیث، یعنی معنی اس کا یہ ہے، یعنی ان اللہ یثبت عنده علم الساعہ وینزل الغیث، الغیث بارش و بادل، یعنی اپنے ظہور میں بغیر تقدیم اور تاخیر کے وہ اس کو برساتا ہے، اور قیامت بھی اسی کے علم، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں، جو کچھ رحم میں ہے وہ بھی اس کو جانتا ہے، یہ آیا مذکر ہے یا مؤنث ہے، کامل ہے یا ناقص ہے۔ وما تدری نفس، اور کوئی نفس نہیں جانتا خواہ نیک ہو یا بد، یعنی ماذا تکسب غدا، وہ کل کیا کمائے گا، کہاں سے کھائے گا، خیر یہ خیر ہوگا یا شر ہوگا، بس اوقات وہ ارادہ خیر کا رکھتا ہے مگر برائی کر گزرتا ہے، اور بس اوقات برائی کا ارادہ کرنے والا ہوتا ہے مگر یعنی برائی کا ارادہ کرتا کیا ہوتا ہے، نیک کام کر جاتا ہے۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، یعنی کہاں اس کی موت واقع ہوگی، بعض اوقات وہ ایک مقام پر مقیم ہوتے ہیں اور اپنے خیمے وغیرہ لگا دیتے ہیں، مکان بنا دیتے ہیں، اور زبان سے نعرہ بلند کرتے ہیں کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تقدیر کے فیصلے اس کو اس مکان پر لا ڈالتے ہیں جہاں اس کے متعلق طے ہوتا ہے، حالانکہ اس کی کسی یعنی گوشے خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوتی کہ میں یہاں پر رہوں گا، لیکن وہ اس کو کیا کر جاتا ہے۔ تو یہ سارے چیزیں جو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ غیوب کو جاننے والے ہیں، خبیر وہ باخبر ہے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو آئندہ ہوگا، وہ سب کچھ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ لا یجزی یومن کی صفت ہے، اس سے پہلے لا یجزی یومن کی صفت ہے، اور ہوا ضمیر، یہاں پر یہ ہوا ضمیر، یہ ضمیر فصل ہے، مبتدا خبر کے درمیان آئی ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے، اور یہاں پر یہ بیچ میں ضمیر فصل آئی ہے، اس سے حصر پیدا کرنا مقصود ہے، اور جازن یا قازن کی طرح ہے، اس میں ناقص ہے حالات رفع میں یا گر جاتی ہے، اور شیئن یہ کیا ہے، شیئن یہ مفعول بھی ہے۔ یہاں پر چند باتیں رہے گی اس کو ذکر کرنا ضروری ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ بات اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، یعنی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، نہ معلوم یہ کارخانہ دنیا کب توڑ پھوڑ کا شکار ہو کر گر جائے گی، یعنی دنیا سارے کے اس کی تر و تازگی، اس کے جو ہے نا وہ چمکتی ہوئی جو چیزیں نظر ہمیں آ رہی ہے، یہ سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائے گا، یعنی دیکھو کہ زمین کی ساری رونق بارش کی وجہ سے ہے، اگر سال یا 2 سال اس پر بارش نہ برسے تو ہر طرح کے خاک اڑنے لگ جائے گی، یعنی نہ سامان معیشت رہے گا، نہ اسباب راحت وغیرہ وغیرہ، وہ اسی طرح وہ ينزل الغیث، جب بارش نہیں برسے گی تو زمین کی ساری رونق وغیرہ ختم ہو جائے گی اور کوئی چیز نہیں اگے گی، جب نہیں اگے گی تو گویا کہ شیطان انسان کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ تقدیر میں اگر جنت لکھی ہے تو خواہ کتنے ہی گناہگار یعنی گناہ کرے گا جنت پہ پہنچ جائے گا، اور دوزخ لکھی ہے تو اس میں پہنچ کر رہے گا، بس تقدیر پر بھروسہ کیوں نہیں کرتا۔ حالانکہ بات ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو دنیا کی قیامت کا دن ہے
یہ قیامت تو واقع ہونے والی، اور اسی طرح بارش کے علم یہ بھی اللہ رب العزت کے علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو کچھ رحم میں ہے اس کا علم بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے، یہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ جب حمل مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے، یعنی ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ بچہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کو اللہ ہی جانتے ہیں، بس بغیر جانے یعنی اس پر اعتماد کرنا کون سی عقل مندی کی بات ہے۔ پھر جس طرح روزی اسباب کے ساتھ جوڑی گئی ہے، جنت اور جہنم کو بھی اعمال کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تو جس طرح روزی وغیرہ اسباب کے ساتھ جوڑی ہے، تو اسی طرح جہنم اور جنت بھی اعمال کے ساتھ جوڑے گئے۔ اگر اعمال ٹھیک کریں گے، نیک اعمال کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی سیرت کے مطابق ہوگی تو جنت ملے گا، اگر نہیں ہے تو وہ وغیرہ تو اس کے لیے جہنم ہوگی۔ وما ذا تکسب وما وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، بلکہ یعنی کہاں سے کہے گا وغیرہ، یہ تمام کے تمام چیزیں اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، یعنی یہاں دیکھیے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ بارش کا علم وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش برساتا ہے، اور اس کا علم جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب تو یعنی محکم موسمیات بتا دیتا ہے کہ فلاں دن فلاں جگہ بارش وغیرہ ہوگی، تو جواب اس کو یہ دیا گیا کہ بارانی ہوا یعنی ہوائیں وغیرہ چلنا، یعنی تب محکم موسمیات بتاتا ہے جب وہ ہوا کی رفتار اور رخ کو دیکھ کر بتاتا ہے، یعنی ان کے ہوا کے رخ اور ان کے رفتار وغیرہ کو دیکھ کر بتاتا ہے۔ اور بارہا اس کی پیشگوئیاں یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ صحیح ثابت نہیں ہوتی، ہوا کا رخ بدل جاتا ہے، اور اسباب کے وجود میں آنے کے بعد بتانا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو ہواؤں کو دیکھ کر اس کی جو نا رخوں کو دیکھ کر وہ بتاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے، بغیر اس چیز کے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس علم ہے کہ کب بارش ہوگی۔ جیسے جب تک یعنی اس کی ایک مثال آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جب تک بخار نہ چڑھے تو ترمامیٹر نہیں بتا سکتا کہ بخار آئے گا یا نہیں آئے گا، اور اسی طرح ٹمپریچر کے بارے میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہی جانتے ہیں کہ بارش ہوگی یا نہیں، اور کہاں ہوگی اور کتنی ہوگی، یہ تمام یہ کہاں ہوگی کہاں نہیں اور کتنی ہوگی، اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ دوسری بات وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ آج کل دیکھتے ہیں کہ بعض مشینیں ہیں، جدید آلات ہیں، یعنی دور جدید آلات بھی جدید آ گئے ہیں، کہ اسکیشن مشین بتا دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو یہاں پر دیکھو کہ یعلم ما فی الارحام میں آیات میں ماں ہے، من نہیں ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا ہدایت النحو وغیرہ میں کہ ماں غیر ذی العقل کے لیے ہے، اس کا دائرے میں اوصاف آتے ہیں، ماں غیر ذی العقول کے لیے اور اس کے دائرے میں اوصاف آتے ہیں، اور من یہ ذی العقول کے لیے ہے، اس کے دائرے میں جنس آتی ہے۔ یعنی حمل جب ماں یعنی ماں کے مرحلے میں ہوتا ہے تو کوئی نہیں جانتا کہ یہ حمل رکے گا یا گرے گا، وہ رکے گا تو زندہ پیدا ہوگا یا مردہ، کالا ہوگا یا گورا ہوگا، صحت مند ہوگا یا پہچ ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، لمبی زندگی پائے گا یا مختصر زندگی ہو، اس کی روزی کیا ہوگی، اور کہاں سے کہاں رہے گا اور کہاں مرے گا، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ یعنی اسی وقت سے جانتے جب وہ چیز ہوتا ہے۔ پھر جب جنس بن گیا تو وہ کہ اور من کے مرحلے میں داخل ہو گیا اور مشین نے بتا دیا ہے، تو یہ وقت جب وہ اس مرحلے میں ہوتا ہے تو اس وقت یہ سب چیزیں اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اور جب جیسے کہ من جو ذی العقول کی رہتا ہے اس کے دائرے میں جنس آتا ہے، جب یہ من کے مرحلے میں داخل ہو گیا اور مشین نے بتا دیا کہ لڑکا یا لڑکی، تو یہ مشین نے کیا کمال کر دیا۔ حالانکہ شروع کمال یہ ہے کہ وہ نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا، کہاں سے کہے کہاں پہ کتنا وقت ہو، کتنا دنیا میں رہے گا، اور کتنا وقت کون سی جگہ میں رہے گا، کل کیا کرے گا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کی چیزیں یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہی، یہ مشین وغیرہ نہیں بتا سکتی۔ تو یہ سورۃ لقمان کا آخری درس تھا، یہ کمپلیٹ ہو گیا، تو انشاءاللہ نیکسٹ درس ہم سورۃ السجدہ سے پڑھیں گے۔